بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی ان تمام وہیکلز کے بارے میں بتائیں گے جو مائن پروٹیکٹڈ، مائن لائنگ اور مائنز کو دشمن پر پھینکنے کا کام کرتی ہیں۔ نمبر 8 پر پاکستانی ٹرول اینٹی مائن وہیکل آتی ہے۔ یہ پاکستانی ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ اگر اس کو جنگ کے میدان میں کھڑا کر دیں تو دشمن کا ڈر کے مارے پسینہ نکل جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اس کو پاکستان کی انڈسٹری MVRTE یعنی کہ ملٹری وہیکل ریسرچ ڈیفینس اسٹیبلش نے بنایا ہے۔ اگر پاکستان آرمی کو دشمن کے علاقے میں گھس کر دشمن پر حملہ کرنا ہو یا ملک میں موجود دہشت گردوں کے علاقے میں جانا ہو تو پاکستان کی آرمی اس مائن رولر کو اپنی تمام آرمی کی گاڑیوں سے آگے چلاتی ہے۔ پاکستان کی تمام آرمی کی گاڑیاں اور ٹینک بھی اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر دشمن نے راستے پر کہیں پر بھی بم یعنی کہ مائن زمین کے اندر نصب کر دیے ہیں تو یہ پاکستانی ٹیکنالوجی زمین کے اندر چھپے ان مائنز کو تلاش کرتی ہے۔ اس کے لیے اس مائن رولر میں پاکستان نے اعلیٰ کوالٹی کے سینسرز لگائے ہوئے ہیں جو اتنی طاقتور ہیں کہ وہ سینسرز اپنے ایریا کے ارد گرد 100 فٹ تک مائنز کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ یہ سینسر زمین کے اندر بھی 6 فٹ تک ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس وہیکل کی اوپر کی سائڈ پر ایک ڈی مائننگ ڈیوائسز بھی لگی ہوتی ہے۔ اس ڈیوائس کی مدد سے بھی زمین کے اندر موجود مائنز کو تلاش کیا جاتا ہے۔ اس کو مائن پلاف بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں نیچے کی طرف ہال جیسی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ زمین سے لینڈ مائنز کا صفایا کرتی ہے۔ یہ زمین سے لینڈ مائنز کو نکال کر دور پھینک دی جاتی ہے۔ پاکستان کے پاس اس طرح کی 53 وہیکلز موجود ہیں۔ اس کو پاکستان نے T55 ٹینک کی بیس پر بنایا ہے۔ نمبر 7 پر پاکستان کی میکس پرو وہیکل آتی ہے۔ یہ پاکستان کی MRAP آرمرڈ فائٹنگ وہیکل ہے۔ پاکستان کے پاس ان کی تعداد 365 ہے۔ پاکستان اس کا MRAP میکس پرو اور میکس پرو DXM ویریئنٹ استعمال کر رہا ہے۔ ان وہیکلز کو پاکستان نے امریکہ سے خریدا ہے۔ پاکستان ان وہیکلز کو مائن سے پروٹیکشن حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، یعنی اگر اس وہیکل کے نیچے کوئی بم وغیرہ بھی پھٹ جائے تب بھی اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ دشمن کے علاقے میں پاکستانی فوجیوں کی جان کی حفاظت کے لیے فوجیوں کو اس وہیکل کے ذریعے ٹریول کروایا جاتا ہے کیونکہ اس وہیکل میں موجود پاکستانی فوجیوں کو ہر قسم کے حملے سے محفوظ رکھنا ہوتا ہے۔ نمبر 6 پر پاکستان کی ڈریگن ڈی مائننگ وہیکل آتی ہے۔ الحمدللہ اس ٹیکنالوجی کو بھی پاکستان نے خود بنایا ہے۔ یہ وہیکل اتنی مضبوط ہے کہ اس کے نیچے بھی اگر بم بھی پھٹ جائے تب بھی اس وہیکل کو اثر بھی نہیں ہوگا۔ یہ وہیکل بھی آرمی کی دوسری گاڑیوں کے لیے راستہ بنانے کے لیے زمین سے مائنز کو نکالتی ہے، لیکن اس کا طریقہ الگ ہے۔ اس وہیکل کے آگے بھی ایک ہال کے ڈیزائن کی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے۔ یہ بھی زمین سے مائنز کو نکال کر اپنے سے کوسوں دور پھینکنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ وہیکل بم کو اتنی مہلت ہی نہیں دیتی کہ وہ اس کے نیچے پھٹ جائے، لیکن اگر کوئی مائنز اس کے نیچے پھٹ بھی جائیں تب بھی اس کو اتنا مضبوط بنایا گیا ہے کہ اس کو ذرا سا محسوس بھی نہیں ہوگا۔ اس کو بھی پاکستانی کمپنی MVRTE نے بنایا ہے۔ پاکستان نے اس کو بھی ٹینکس میں کچھ اپڈیٹ کر کے بنایا ہے۔ پاکستان کے پاس ان کی تعداد 122 ہے۔ نمبر 5 پر پاکستان کی کرپی وہیکل آتی ہے۔ پاکستان کے پاس ان کی تعداد 105 ہے۔ ان کو پاکستان نے ترکی سے حاصل کیا ہے۔ مائن ریسسٹنٹ وہیکل کیٹیگری میں کرپی بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا پروٹیکشن مہیا کرتی ہے۔ کرپی کے اس ویرین میں انڈیپینڈنٹ سسپینشن سسٹم نصب ہوتا ہے۔ اس وہیکل کے اوپر ایک چھوٹا سا کھلا روف ہوتا ہے جس پر فولڈیبل پروٹیکٹیو والز ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ پر ایک 7.62 mm کی مشین گن بھی نصب ہوتی ہے۔ اس وہیکل کے ساتھ ریموٹ کنٹرولڈ ویپنز بھی نصب کیے جا سکتے ہیں۔ یہ وہیکل دشمن کے مائنز، بلٹس، میزائلوں سے پروٹیکشن مہیا کرتی ہے۔ اس میں 3 کریو کے لوگوں کے ساتھ ساتھ 10 لوگ سفر کر سکتے ہیں۔ کرپی میں 5 فائرنگ پورٹس ہونے کے ساتھ ساتھ 4 بلٹ پروف ونڈوز بھی ہوتی ہیں۔ اس کا وزن 16,000 کلوگرام ہے، جبکہ یہ وہیکل 1 گھنٹے کے اندر 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ نمبر 4 پر پاکستان کا مائن ڈسپینسنگ سسٹم آتا ہے۔ الحمدللہ اس ٹیکنالوجی کو بھی پاکستان نے بنایا ہے۔ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ اگر اس کو جنگ کے میدان میں کھڑا کر دیا جائے تو دشمن کا پیشاب نکال دے۔ یہ ٹیکنالوجی ایک ہی وقت میں دشمن پر سینکڑوں بم پھینکنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تصور کریں کہ دشمن کے ہزاروں فوجیوں کو 1 منٹ کے اندر ہلاک کر دیا جائے تو دشمن پر کیا گزرے گی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر دشمن زیادہ تعداد میں ہیں اور دشمن کے پاس ٹرک اور آرمرڈ گاڑیاں بھی زیادہ ہیں، مثلاً اگر انڈیا کی فوج کی تعداد جنگ کے میدان میں 2000 ہے اور پاکستانی فوجیوں کی تعداد 500 ہے، انڈیا کے پاس ٹینکس اور آرمرڈ گاڑیوں کی تعداد بھی 1000 ہے اور پاکستان کے پاس صرف یہ 10 مائن ڈسپینسنگ سسٹم موجود ہے، تو یہ جنگ کے میدان میں تباہی پھیلا دے گا کیونکہ یہ 10 کی 10 دشمن پر بموں کی بارش کر دیں گے۔ ہر طرف انڈیا کے ٹینک تباہ ہو کر ہوا میں اڑ رہے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ
साथ इंडियन फौजी भी जहन्नम वसल हो चुके होंगे। और इससे बढ़कर मजे की बात यह है कि इसके जरिए पाकिस्तान टाइप 84 माइंस को भी फायर कर सकता है। असल में इस तरह के 6 माइंस एक रॉकेट में नस्ब किए जाते हैं, जिस रॉकेट की रेंज 7 किलोमीटर है। एक माइन डिस्पेंसर सिस्टम बैक वक्त 24 रॉकेट फायर कर सकता है, जिसमें आगे हर रॉकेट में 6 माइंस होंगी। ये जो आगे माइंस निकालेंगे ये फिर रॉकेट से अलग होकर पैराशूट की मदद से अलग अलग होकर अपने टारगेट पर गिरेंगे। पाकिस्तान के पास 14 की तादाद में टाइप 84 RDMS मौजूद हैं, जिनको पाकिस्तान ने चाइना से खरीदा है। नंबर 3 पर पाकिस्तान की आर्डवर्क CSF4 व्हीकल आती है। ये भी जमीन से माइंस को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें एक ड्रम रोटर होता है जो कि जमीन पर भारी चेन्स की मदद से फ्लेल करता है, जिसके नतीजे में माइंस या तो गाड़ी के सामने तबाह हो जाते हैं या फिर रास्ता साफ कर देते हैं। इसके फ्लैल सिस्टम में 66 टिप्स और 77 चेन्स होती हैं। माइन से हिफाजत के लिए इसमें 55 mm की आर्मर्ड ग्लास विंडो का इस्तेमाल किया गया है। ये व्हीकल डबल स्किन कैप फ्लोर से भी लैस होती है। इसको चलाने के लिए 2 लोगों का अमला होता है, जिनमें एक ऑपरेटर और दूसरा क्रू मेंबर होता है। इस व्हीकल में 160 हार्स पावर वाला 6 सिलेंडर पर मुश्तमिल डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इस व्हीकल को इस काबिल बनाता है कि ये 1 घंटे के अंदर 20 किलोमीटर का सफर तय करने की सलाहियत रखती है। ये माइन फ्लेल अपने सामने आने वाली 305 मीटर तक के एरिया को क्लियर करती जाती है। पाकिस्तान ने इनको 32 की तादाद में यूनाइटेड किंगडम से खरीदा है। पाकिस्तान इस माइन फ्लेल के MK3 वेरिएंट को इस्तेमाल कर रहा है। नंबर 2 पर पाकिस्तान की क्वागर जेरी व्हीकल आती है। इसको पाकिस्तान ने 20 की तादाद में अमेरिका से हासिल किया है। पाकिस्तान इसका बुफेलो एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल वेरिएंट इस्तेमाल कर रहा है। इस व्हीकल के तमाम व्हील्स और सेंटर लाइन माइन प्रोटेक्टेड हैं। पाकिस्तान की ये व्हीकल 1 घंटे के अंदर 105 किलोमीटर की स्पीड से सफर तय करने की सलाहियत रखती है। इसमें 2 लोगों का अमला और 4 सोल्जर्स होते हैं। इस व्हीकल को ज्यादातर बड़े बड़े कैप्टन, जर्नल, कर्नल्स वगैरह को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन अगर जंग के मैदान में कैप्टन अपने फौजियों को लीड कर रहा है तो उसकी जिंदगी बाकी सैकड़ों फौजियों के लिए जरूरी होती है। इसलिए जंग के मैदान में दुश्मन की गोलियों, बमों और जमीनी माइन से हिफाजत रखने के लिए कैप्टन या बड़े बड़े ऑफिसर्स इसमें सफर करते हैं। ये व्हीकल माइन को हटाने के साथ साथ ऑटोमेटिक फ्री सस्पेंशन सिस्टम से भी लैस होती है। ये व्हीकल भी किसी भी तरह के ID से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये व्हीकल एक बार फ्यूल फुल होने के बाद 500 किलोमीटर के एरिया में कारामद साबित होती है। नंबर 1 पर पाकिस्तान की कैसेबर व्हीकल आती है। ये व्हीकल भी पाकिस्तानी फौजियों को माइन से प्रोटेक्शन मुहैया करके उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। इसमें 2 अमले के लोग और 12 फौजियों के साथ साथ वेपन्स भी कैरी किए जा सकते हैं। ये व्हीकल 3 7.62 mm की मशीन गन या 20 mm की कैनन गन से लैस होती है। ये व्हीकल 770 किलोमीटर की रेंज रखती है। ये व्हीकल 1 घंटे के अंदर 100 किलोमीटर का सफर तय करने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान ने इन व्हीकल्स को साउथ अफ्रीका से हासिल किया है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को दबा दें। अगली वीडियो तक हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।